والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا معروف رب العالمين. اللہ رب العالمین کو سلام اس کے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا سے بولا بھائی سے کو سما والی موجم والی مدینہ صاحب معطر وسینہ سرور کر وسینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مبارک وسلم وارگاہ بیکس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام اس کرنے تو بعد نہایت ہی بھائی و احترام بزرگ و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید کی شورۂ افاق ہر زبان زدیام ہے کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والے اللہ تواڈے تو رجس دور فرما دے ویطہرکم تطہیرا اور تانوں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. اجے بھی بہت سارے بندے ہیں جنہوں کی آواز نہیں آ رہی. اچھی آخو ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا. انما سیغہ حسر اور حسر حصار بھی چمک لے. یہ معنی ہے دائرہ. جدوں کوئی بندہ چلا کٹن واسطے بیٹھتا ہے اپنے ارد گرد ایک دائرہ لا لیتا ہے اس واسطے کہ انہوں چلا کٹدیاں کوئی نقصان والی شے وہ دائرے اندر آ کے نقصان نہ پہنچاوے. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی شان کو بیان کرنے تو پہلے انہوں نے گرد ایک دائرہ لا دیتا ہے کہ کوئی پلیتی انہوں نے نیڑے نہیں جا سکتی. ادھر والے بندے بھی سبحان اللہ کو تو دشمنی اچھی آخو سارے سبحان اللہ. اہل بیت کا ذکر سن کے سبحان اللہ آخیا کرو. اس واسطے ایک تو سبحان اللہ کا بڑا اجر ہے دوسرا اہل بیت کا ذکر سن کے کہیں دیو تو اللہ اور راضی ہو جائے. پچکار والے بندے بھی آخو سبحان اللہ. روند نہ ماریا کرو. تھی سمجھ دیو شاہ صاحب کا دھیان ساڈے اتنے نہیں ہوتا. میرا کلے کلے بندے کا دھیان ہوتا ہے کہڑا بولتا تو کہڑا نہیں بولتا. توجہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن کا ایک اصول ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فاجتنبوا الرجس لوگو پلیتی کو دور ہو جاؤ. یہ حکم ہے صحابہ واسطے بھی پلیتی کو دور ہو جاؤ. کوئی تابعی ہے کہ حکم پلیتی کو دور ہو جا. کوئی تبا تابعی ہے کہ حکم پلیتی کو دور ہو جا. کوئی غوث ہے کہ حکم پلیتی کو دور ہو جا. قطب ہے کہ حکم پلیتی کو دور ہو جا. ابدال کے حکم پلیتی کو دور ہو جا. اوتاد ہے کہ حکم پلیتی کو دور ہو جا. قطب الارشاد کے حکم پلیتی کو دور ہو جا. قطب الابدال کے حکم پلیتی
پلیتی کو دور ہو جا. اللہ فرماتا لوگو پلیتی کو دور ہو جاؤ. پر اللہ کا قرآن اس آیت میں تشریح کر کے دیکھ لو. اللہ نے کتنے نہیں فرمایا کہ اے اہل بیت تسی پلیتی کو دور ہو جاؤ. فرمایا انتم رجس اہل البیت، ایک پلیتی انہاں دے نیڑے نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے پلیتی کو حکم دے چھڑے کہ اہل بیت دے نیڑے نہیں جانا. اور توجہ کرے بہت سارے بندے نے جڑے کرے نے کہ جدو اس آیت کریمہ دی تسی تلاوت کرتے ہو یہ تو مراد تسی نبی پاک دے گھر والے لگتے ہو تے نبی پاک دے انہاں گھر والیاں دا ذکر ہے جڑے نبی دے دور وچ نبی دے گھر نال تعلق رکھن والے سن. تے ہن سیداں دے ہاتھ کیوں چومدے ہو؟ انہاں دا تے ذکر ہی نہیں. اللہ نے اس آیت اہل بیت اطہار کی شان کو سیغائے مظاہر کا تعبیر فرما کے دس دیتا ہے. اے نہیں آخیا انما اراد اللہ، فرمایا انما یرید اللہ. کہ جتھے سیغائے مظاہر آ جائے اتھے زمانہ حال بھی پایا جاتا ہے، زمانہ مستقبل بھی پایا جاتا ہے. رب دسنا چاہ رہا ہے اساں انہاں بھی پاک کیتا ہے جڑے نبی دے دور وچ سن، انہاں بھی پاک کران گے جڑے آندے رہن گے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اگر اتھوں تک آیت ختم ہو جاتی ہے باقی تے ثابت ہو گئی بھئی جدوں رجس دور ہو گیا تے باقی آٹومیٹکلی طور تے ثابت ہو گئی. میرے تواڈے کپڑے نو نجاست لگ جائے، نجاست لا کے کپڑا دھو دیاں گے تے کپڑا پاک ہو جانا ہے. جسم سے نجاست لگ جائے، جسم کو نجاست لا کے انہاں جسم کا حصہ دھو دیاں گے تے جسم پاک ہو جانا ہے. پر رب کائنات نے اہل بیت نو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا والی اضافی ڈگری کیوں دیتی ہے؟ اللہ ممتاز کرنا چاہ رہا ہے انہوں کو. سن دو لوگو اساں انہاں تو رجس بھی دور کیتا ہے تے انجدہ پاک کیتا ہے. زمانے جینا ورگا اور کوئی پاک نہیں ہو سکتا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ایک مولویاں والا ترجمہ ہے، ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. ایک کے دے فقیراں والا ترجمہ ہے ویطہرکم تطہیرا، ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. نہیں سمجھ آئی تو میرے جملے تو انہا ماں والی آیت پڑھ کے تے سارے تقریر سنان گے، آیت دی تشریح نہیں سنان گے. تو میں تو آیت دے پچ پڑھ کے دسنا کہ آیت نہیں ہے. فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اللہ کرے تو میرے جملے کی سمجھ آ جائے تو پھر میں دیکھنا ہے تسی کتنی بچل کے میرے جملے کی داد دیتے ہو. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. وہ دوستو کپڑے کو نجاست لگے کہ کپڑا پاک کری ہے، جسم کو نجاست لگے کہ جسم پاک کری ہے. جملہ ایک باری پھر کہنے لگا کپڑے کو نجاست لگ جائے کہ کپڑا پاک کری ہے، جسم کو نجاست لگ جائے کہ جسم پاک کری ہے. پر مسجد پاک رکھی دیئے. نہیں سمجھ آئیے. ایک اور باری دس بھئی کپڑے نو نجاست لگے تے کپڑا پاک کرید ہے، جسم نو نجاست لگے تے جسم پاک کرید ہے. خانہ کعبہ پاک رکھی ہے. اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ آیت بھیجن کا مقصد ہے سی رب دسنا چاہ رہا ہے یہ آیت تطہیر دے نازل ہون تو پہلے بھی پاک سن، اساں بعد وچ بھی پاک ہی رکھے ہیں. ان کو پاک کیا نہیں گیا، یہ پہلے بھی پاک تھے.
تو بعد میں بھی پاک رکھا ہے۔ ہن توجہ، انکم الرجس، پہلا رجس دسن لگا، توجہ فقہی مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تواڈے تے مردار حرام ہے، تواڈے تے خون حرام ہے، تواڈے تے خنزیر دا گوشت حرام ہے، تواڈے تے مردار حرام ہے، تواڈے تے خون حرام ہے، سمجھا؟ والدم علیکم المیتۃ والدم، تواڈے تے مردار بھی حرام تے خون بھی حرام۔ ہن فقہی مسئلہ سن لو، ساڈے جسم چوں نکلن والا دم مخصوص، جسم چوں نکلن والا خون اگر ایک ہتھیلی دے برابر کپڑیاں لگ جائے تے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو جی ساڈے جسم چوں نکلن والا خون اگر ایک ایس ہتھیلی دے برابر اگر تواڈے کپڑے نو لگا ہے تے تواڈی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کرے میرے جملے تک تسی پہنچ جاؤ، میرے تے تواڈے جسم چوں خون نکل کے اگر کپڑے تے ایک ہتھیلی دے برابر لگ جائے تے میری تیری نماز نہیں ہوتی۔ کربلا دے میدان وچ حسین دے جسم دے کونے کونے چوں خون نکلیا ہے، حسین پڑھی ہے، کوئی آنکھیں نہیں ہوتی۔ اے بڑے وڈے جملے نے میرے، میں محنت نال یاد کیتے ہیں، محنت نال یاد، اور انہاں دی ہاں میں قبلہ حاجی صاحب بسم اللہ، یہ مینوں تسی بار بار بھی آکھو گے، میں یہ رپیٹ ضرور کراں گا کیونکہ جملے ہی ایسے نے۔ توجہ کرو، دم منصوص جسم چوں نکلن والا خون، میرے تے تواڈے جسم چوں نکلن والا خون، جسم بھی میرا تے تواڈا ہی ہے تے خون بھی میرا تے تواڈا ہے۔ ساڈے جسم چوں خون نکل کے اگر ایک ہتھیلی دے برابر ساڈے کپڑیاں تے آ جائے تے نماز نہیں ہوتی۔ حسین کے جسم دے کونے کونے چوں خون نکلیا ہے، تھوڑا نہیں نکلیا، کونے کونے تو نکلیا ہے۔ حسین کربلا چ پڑھ کے دکھائیے، کوئی دعویٰ کرے نہیں ہوئی۔ اچھا یہ ہوں تسی دلیل منگو گے، لیکن میں جڑی گل کرن لگا وہ بھی سنیا جی۔ میرے تواڈے جسم چوں خون نکلے کپڑے تے درم دے برابر لگ جائے، میری تیری نماز نہیں ہوتی۔ حسین کے جسم سے کونے کونے چوں خون نکلے، حسین پڑے تے ہو جائے، پھر پتہ نہیں چل گیا میرا خون ہو رہے حسین کا خون۔ ہن تک تے اسی لچھے دار تقریریں سننے ہیں، بھئی کوئی شعر آوے تے کوئی ترنم آوے تے کوئی انج آوے۔ کوشش کریا کرو بھئی جیڑا بندہ سانو تقریر سنا رہا ہے وہ کوئی لبے لباب بھی سانو دس رہا ہے کہ نہیں پہ ایویں ہی بس اے نہیں کرے۔ میں تواڈے واسطے محنت کر کے ہونا اور تواڈی مہربانی ہے تسی میری گل نو غور نال سن دے۔ اے دے اُتے دلیل پیش کرن لگا، میرا خون ہو رہے پاکاں دا خون ہو رہے۔ بخاری تے المستدرک دی حدیث ہے، ایک روایت حضرت عبداللہ ابن زبیر دے والے نالے تے دوسری اس بندے دے حوالے نالے جن نے حضور دی پنڈلی نو پچھ لائے۔ حضور پچھنے لگوا رہے سے، جدوں پچھنے لگ گئے تے ایک پیالے وچ خون جمع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بے لیا انہوں باہر جا کے کسی جگہ تے محفوظ کر دے۔ وہ باہر نکلیا، پیالہ وہ دے ہاتھ تے سوچ دے کہ نبی دا خون تے تھلے روڑ۔
خون مصطفیٰ دا تے تھلے روڑا انہیں کچھ نہیں دیکھیا. بلّاں تے جی پھیردا اندر بڑے. حضور مسکرا کے فرمایا پی آئے ہیں. ہن اوتھے جھوٹ تے نہیں نہ مار سکتا. عرض کی تھی حضور پی آئے ہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا پر تینوں نہیں پتا قرآن نہیں پڑھیا پئی خون حرام ہے تو تم میرا خون پی آئے ہیں. چل انگلیاں مار کے خون بار کر چل الٹیاں کر جا خون حرام ہے شریعت کے خلاف چلنا ہے. بلکہ جدوں انہیں آکھیا نا حضور پی آیا آقا فرمایا غلامو وہ جن جنتی ویکھنا ہوئے دے ول جن جنتی ویکھنا ہوئے انہوں ویکھ لو. پھر حضور دے اس فرمان کو پتہ چل گیا میرا تیرا خون ہو رہے نبی دا خون ہو رہے. ان کو مرج سا اہل البیت ہر قسم دی پلیتی ٹیڑا پن علائشاں دور کر چکی. اہل بیت دے نیڑے بھی نہیں آؤں دیتی. ہن دوسرا رجس غزوہ تبوک اندر حضور نے سیاپاں نوں کٹھیاں کر کے آکھیا تساں نال بھی جانا ہے تے مال بھی پیش کرنا ہے. جڑے چلے گئے ہوتے چلے گئے تے کئیاں نے بہانے لا لے ساڈی فصل پکڑ لی اسی تے جانا نہیں. کسی آخ دیتا میں تجارت دا مال جڑا وہ لے کے جانا ہے جی میں نہیں جا سکتا. کسی آخیا جی میرے گھر تے بڑے مہمان آنے والے میں نہیں جا سکتا. بہانے لا لے روک گئے نہیں گئے. جدوں حضور غزوے تو واپس آئے نا انہاں سوچا کہ نال تے اسی نہیں گئے جھوٹ بول لیا سا نال تے اسی نہیں گئے تے ہن یہ نہیں کریے نبی دا استقبال ہی کر لئیے تاکہ وہ دل وچ نہ آوے تے پنڈوں بار بار جا کے کھلو گے استقبال کرنے واسطے. یہ وہ نے جڑے اپنے جسم کو خون لا کے شہیداں وچ شامل ہو گئے. پنڈوں بار جا کے کھلو گے حضور آئے استقبال کرن لگ پے. آقا دی بارگاہ جبریل آ گئے. اللہ فرماندا ہے انہاں دے نیڑے نہیں جانا. محبوبہ رب فرما رہا ہے اے جڑے استقبال واسطے کھلوتے نے انہاں دے نیڑے نہیں جانا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا انہاں دے اندر رجس ہے انہاں دے اندر پلیتی ہے. پتہ چل گیا وہ جڑے حضور دے کول سن جنہاں نوں دعوت دتی حضور نے وہ تے بہانے لا کے رک گئے کہ اللہ آندا انہاں دے اندر پلیتی ہے. رب کعبہ کی قسم کربلا والوں کے ظاہر بھی پاک ہے ان کے باطن بھی پاک. انہاں نوں ظاہری باطنی اللہ تعالیٰ نے رجس انہاں کو دور کی رکھی. اگر ان کے ظاہر و باطن پاک نہ ہوتے تو کربلا میں علی اصغر نہ دیتے. وہ یہ بھی تو بہانہ لگا سکتے تھے یہ بھی تو کوئی بہانہ لگا سکتے تھے. علی اصغر نہ دیتے علی اکبر نہ دیتے اور محمد نہ دیتے قاسم نہ دیتے عباس نہ دیتے. یہ اس لیے دیے ہیں کہ دین بچ جائے کیونکہ ہم دین والے ہیں دین کو بچانے والے ہیں داؤ پر لگانے والے نہیں. کچھ دین نو دات لا دیں دے. فرمایا انکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا. گل ہن اوتھے ہی آ گئی. حضرت عائشہ پاک کو کسی نے پوچھ لیا سیدہ دے متعلق کی جان دے. آپ نے فرمایا کیف یصفھا کی صفتاں بیان کرا میں فاطمہ دیاں ولد الحسن بعد الظہر وصلی بالعصر. فاطمہ وہ پاک بی بی ہے جنہیں زور تو بعد حسن جنے آئیں عصر کی نماز مصلی پہ کھلو کے ادا فرمائیے. حضرات دی بکار 15 رمضان مبارک حسن پاک کی ولادت دینے رب کعبہ دی قسم
فاطمہ دی نماز بھی نے فاطمہ نماز پڑھی ہے فاطمہ پاک دا وضو بھی نہیں ٹوٹیا اور روزہ بھی نہیں ٹوٹیا وضو بھی حضرت اسماء بنت امیس حضور کہتی ہیں اگر تسی اجازت دیو تو میں فاطمہ پاک میں کول جاتی ہوں حسن پاک تشریف لے آئے آپ فرماندیاں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا بچہ پیدا ہوئے بچہ پلیت ہوتا ہے ماں پلیت ہوتی ہے جگہ پلیت ہوتی ہے عرض کی تھی سونیا تیرا نواسا بھی پاک ہے تیری دھی بھی پاک ہے اور جگہ بھی پاک ہے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور یہ آیت تطہیر اونا نفوس واسطے میں جنہاں نے حضور نے چادر چلیا حضور نے کالے رنگ دی چادر اڑی ہوئی ہے حضرات فرمایا فاطمہ تو فادخلہ فرمایا فاطمہ پاک آ گئی چادر داخل ہو گئی ثم جاء علی فادخلہ علی پاک آ گئے چادر داخل ہو گئے ثم جاء الحسن حسن آئے دخلہ چادر داخل ہو گئے ثم جاء الحسین دخلہ حسین آ گئے چادر داخل ہو گئے آقا نے بکڑ مار لی اللہم ہاؤلائے اہل بیتی اللہ جڑے آ گئے جڑے چادر جا گئے میری آگے بیت میں اللہم انی احبہما واحبہما واحبہ بنوہما اللہ میں ناتے راضی ہوں تمہیں راضی ہو جا جڑے جڑے ناتے راضی نہیں تم ناتے بھی راضی ہو جا میں ناتے راضی ہوں تمہیں راضی ہو جا تے جڑے جڑے ناتے راضی نہیں تو ناتے بھی راضی ہو جا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اونا پاجتن پاک دا ذکر کر دیتا جڑے آپ دی چادر پاک ہے حضرت سلمہ عرض کر دیا حضور کیا میں نہیں آ سکتی فرمان تے خیر تم ہی سلامتی والی پر تو اندر نہیں آ سکتی اور دی وجہ علماء نے بیان کیتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جڑے نے وہ چادر دے اندر شامل سان تو چونکہ حضرت علی غیر محرم نے اس واسطے حضرت سلمہ کو اندر وڑن کی اجازت نہیں دی اس نو کہندے نے حدیث قصہ چادر والی حدیث جس کے اندر وہ پانچ تن پاک آئے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے جدوں حضرت امام حسین پاک دی ولادت ہوئی تو حضرت اسماء بنت امیس کہندی ہیں میں وہ سیدہ پاک دے گھر گئی نا تے میں ویکھ کے تے پریشان ہو گئی پر چکی چل رہی ہے چلان والا نظر نہیں آ رہا جھولا جھل رہا ہے پر جھلان والا نظر نہیں آ رہا میں حیران ہو کے آقا دی بارگاہ چرچ کی تھی حضور چکی چل رہی ہے چلان والا نظر نہیں آ رہا جھولا جھل رہا ہے جھلان والا نظر نہیں آ رہا آقا علیہ السلام نے فرمایا اسماء تینوں نہیں پتا فرشتیاں دی اللہ نے میرے گھر ڈیوٹی لائی تینوں پتا ہے چکی چلان والے کون سن تے جھولا جلان والے عرض کی تھی حضور مینوں نہیں پتا فرمایا چکی چلان والیاں حورا سن تے جھولا جلان والے فرشتے سن جن کا جھولا فرشتے جلاتے رہے لوریاں دے کے ڈوری سناتے رہے جن کو آقا کا پہ اٹھاتے رہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اور حضرت امام حسین پاک جب تشریف لے کے آئے نا تو چند گھڑیاں واسطے غائب ہو گئے حضور فرماندے ہیں جب امام علی مقام غائب ہو گئے تو گھر والے پریشان ہو گئے کہ وجہ کی اجے تے حسین اتنے سن غائب کتنے ہو گئے اللہ کی طرف جبریل آیا عرض کی تھی سونیا رب دے فرشتے حسین کو
رب کی بری مخلوق حسین تو اداس ہو گئی سی، یا اللہ حسین دیکھنا چاہتے ہیں، میں جاؤ چھیتی لے کے آؤ کہ واپس چھیتی چھڑ کے آؤ تاکہ فاطمہ پریشان نہ ہو جائے۔ یہ مقام ہے۔ اور پھر جب حضرت امام حسین آئے تو حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے گھر وال آ رہے۔ جس ویلے گھر دے قریب آئے نا تے حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم آپ اندر جان لگے۔ آواز محبوب نے فرمایا، علی تیرے حسین دی زیارت واسطے نوری مخلوق آ رہی تے جد تک او ویکھ کے نہیں جاندے کسے دنیا دار کو اجازت نہیں، تسی باہر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی کے حضرت ابو بکر باہر بیٹھ گئے، ادھروں حضرت عمر آ گئے، حضور اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں تسی کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت علی نے خوشخبری دی، حضرت عمر نے مبارک دی، وہی کول بہ گئے تے حضرت علی مسکرا کے فرماتے ہیں میرے حسین دی 1.25 لاکھ فرشتہ زیارت کر چکے ہیں۔ ایک روایت 4.25 لاکھ فرشتہ میرے حسین کا دیدار کر چکے ہیں۔ ابو بکر و عمر پریشان، حضور آئے، علی اندر آؤ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ایک گل کا جواب تے دیو۔ فرمایا پوچھو۔ حضور علی باہر بیٹھے ہونے، تسی اندر ہو، مخلوق اندر آ رہی۔ علی کہنے 4.25 لاکھ فرشتہ میرے حسین کا دیدار کر چکے ہیں۔ آقا نے مسکرا کے علی کے چہرے پر دیکھیا، فرمایا علی تینوں کیویں پتہ لگ گیا؟ عرض کی سونیا فرشتے اپنی ٹولیاں چ آ رہے سن تے بولیاں چ بول رہے سن، مینوں پتہ لگ گیا 4.25 لاکھ فرشتہ میرے حسین کا دیدار کر چکیا ہے۔ اب دیکھیں یہ حسین جس کے دیدار کے لیے 4.25 لاکھ فرشتے آ رہے ہیں، اور پھر اسی مقام پہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی جنباتھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب حضور نے یہ کلمات سنے تو علی کو سینے سے لگا کے فرمایا لولا علم شخص لکان علی جن، اگر کائنات میں کوئی علم والا شخص آیا ہے تو علی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا۔ علی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرف عطا فرمایا۔ ہن جڑے مخالفت بنا دینے والے بیت تے صحابہ دیا ازواج مطہرات دی اس حوالے نال میں گل کر رہا ہوں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ پاک تے سیدہ زہرا پاک دوویں ماما دھیاں کٹھیاں بیٹھیاں تے حضرت فاطمہ پوچھدی نے امی جان مرتبہ تہاڈا زیادہ ہے کہ میرا زیادہ ہے؟ حضرت عائشہ کہنی نے بیٹی دسیا جی سوال تو کیتا ہے تے تو ہی دس۔ حضرت بی بی فاطمہ پاک نے عرض کی تھی امی جان میں نبی دی بیٹی ہاں تسی صحابی دی بیٹی، میں رسول دی بیٹی ہاں تسی صحابی دی بیٹی ہو، میں نبی دی بیٹی ہاں تسی امتی دی بیٹی ہو، میں محمد دی بیٹی ہاں تسی صدیق دی بیٹی ہو، میں آقا دی بیٹی ہاں تسی غلام دی بیٹی ہو، تے اندازہ تسی آپ لا لو۔ یہ پیار کی باتیں ہیں، اندازہ تسی آپ لا لو۔ اگو حضرت عائشہ کہنے نے دیئے جے تو مقام دی گل کی دیئے نا ایک گل میں بھی کرا ہاں بھی کرو۔ فرمایا دیئے تو علی دی بیوی ہے میں نبی دی بیوی ہوں۔ میں ترنم پتہ کیوں نہیں لا رہا، مینوں اج 3 دن ہو گئے نے میں سو کے نہیں دیکھا، تے جے میں کسی نو ٹائم نہ دیاں تے بندے ناراض ہو جاندے، شاہ جی تسی سانو ٹائم نہیں دیندے، تے جے میں اتھے چلا جاواں پھر وہ آخدے نے پہلے کہن گے شاہ جی تسی آ ہی جانا بس، نہ کچھ بھی کرنا آ جانا،
تو جدوں میں اتنے چل جانا تو پھر وہ باندھے نے جڑا بان والا، اس واسطے پھر میرا گلا چونکہ 3 دن تو میں ستا بھی نہیں، تو ڈسٹرب انجیکشن بھی میں لوا رہا کہ کتے گلا ٹھیک ہو جائے، کیونکہ بہت زیادہ انفیکشن ہو چکی ہے۔ جڑا میں تواڈے سامنے بول رہا یہ میں کسی وجہ تو بول رہا، کوئی انجیکشن میں لوایا راتی تو وہی وجہ تو کوئی تھوڑی جی آواز نکل رہی، ورنہ میں مزید اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تساں تو مینج کر لینا کہ جتھے تقریر تے جانا ہوئے وہ نہیں کرتے، اس واسطے تہاڈی مہربانی ہے تسی میریاں گلاں سن لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اقبال بلند کرے۔ توجہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں نبی کی بیوی ہاں، تم علی کی بیوی ہیں، تو یہ قیامت والے دن، میں بڑے بڑے جملے تو یہ قیامت والے دن میں نبی نال جنت تے جانا ہے، تم علی نال جنت تے جانا ہے۔ آیا مقام کا اندازہ تو آپ لا ہے۔ اور حضرت قریب ہے کہ حضرت عائشہ کے چہرے اتنے پریشانی کے اثرات آ جاتے، اگوں حضرت عائشہ کر دیا نے کہ یہ تینوں گھبران کی لوڑ نہیں، یہ تو میں مقام کی گل کی ہے نا۔ اگر کوئی مینوں پوچھے عائشہ تیرا کیتا کی ہے تو میں تے دعا منگتی رہی ہوں، مالکا مینوں فاطمہ دے سر دا ایک وار ہی بنا دیتا، ماما کیوں؟ فرمایا کل کائنات کے نظران جگ دی نظران محمد دے سر تے، محمد دی نظران فاطمہ تیرے سر تے۔ تو یہ مقام ہے ان کا۔ اب مجھے تو یہاں پہ کوئی مخالفت نظر نہیں آئی، مجھے کوئی مخالفت نظر نہیں آئی، بلکہ یہاں تو پیار ہی پیار نظر آئے، یہاں تو محبت ہی محبت نظر آئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نجوم و امان بأہل الاسماء وأہل بیتی امان بأہل الارض، فرمایا جی میں آسمان والے واسطے ستارے امان نے، اسی طرح زمین والے واسطے میری اہل بیت امان ہے۔ امان تو انہوں پتہ ہے جدوں بندے نو کتے ٹوئی نہ ملدی ہوگی تے اچانک انہوں ایسا در مل جائے جتھے انہوں امان ملے، وہ دی خوشی دی انتہا نہیں رہی۔ پریشانی دی عالم میں بندہ کسی دا ساتھی بن جائے نا، وہ بندہ جدوں وہ دا ساتھ دے دیتا ہے، وہ دا کم ہو جاتا ہے، جیڑیاں دعاواں وہ دے دل چوں نکلدیاں ہیں نا وہ اللہ دی بارگاہ ڈائریکٹ قبول ہوندی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے النجوم امان لأہل الاسماء وأہل بیتی امان لأہل الارض، آسمان والے واسطے ستارے امان نے، زمین والے واسطے میری اہل بیت امان ہے۔ وہ جدوں بھی پریشان ہو، جدوں ڈگ ڈٹ جاؤ کتے نہ جایا کرو، اے نہ دے بھوئے تے آ جاؤ، مشکلاں حل ہو جان گے۔ انہاں دا دامن پھڑ لو، مشکلاں حل ہو جان گے، کیونکہ کسی کو خالی توڑ دے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے نے تو گودی حضرت امام حسین کو بٹھایا، ایک عجیب منگتا آ گیا، آپ کے کہنے لگا حسین علی پاک میں تواڈے کولوں کچھ منگنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا بول، کہتا جی سوچ لو جو منگا گا دیو گا، فرمایا جو منگے گا دیاں گا، کیونکہ میں علی ہاں، علی میں علی ہاں، علی سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، سائل کرے سوال اس کو رد نہ کرے، ارے ظالم تیرا اعتراض کیوں کر کروں قبول، علی علی نہیں ہوتا اگر مدد نہ کرے۔ کہنے لگا جناب پھر حسین ہی دے دیو، حضور پھر حسین ہی دے دیو۔ حضرت علی نے منع نہیں کیتا، فرمایا تم نے تھے بیٹھنا ہونے آیا، اندر گئے سیدہ زہرا پاک نے پوچھا کی گل ہے علی پریشانی کیوں ہے؟ فرمایا علی تے کبھی پریشان نہیں ہویا، میں تے تیرے کو کچھ پوچھنے واسطے آیا۔ فاطمہ پاک عرض کرتی ہیں علی پوچھو کی پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں باہر ایک منگتا آیا ہے، انہیں عجیب ہی سوال کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کی سوال کیتا ہے؟ انہیں کیا انہیں آکھیا مینوں حسین دے دے۔ آپ اندر گئیاں، حضرت امام حسن رہ کے آئیاں، گھٹ لیا کہ علی کے ہاتھ بڑھا کے فرمایا حسن میرے والوں، حسین اپنے والوں دے آؤ۔
کوئی پتر بھی منگن آ جائے تو کبھی پتر نہیں دے جائیداداں تے دے دیں لیکن پتر نہیں دے تو حضرت علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں کہ بار منگتا عجیب آیا، اور ان کے دروازے پہ تو گاہے گاہے اللہ کے فرشتے آتے تھے اور گاہے گاہے آ کے سوالات کرتے تھے، تو یہ ان کے سوالات کو سن کے پھر ان کو پورا بھی کرتے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آپ نے منت منی سی مولا حسنین ٹھیک ہو جان، اسی 3 دن دے روزے رکھاں گے۔ پہلے دن دا روزہ رکھن واسطے روٹی پکائی، شام ہوئی، دروازہ کھڑک گیا، مم بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ آواز آئی یتیم آیا، روٹی اٹھائی انہوں دیتی ہے، پانی نہ روزہ افطار کر لیا۔ دوسری شام روٹی پکا کے رکھی ہے، دروازہ کھڑک گیا، کون ہے؟ جناب مسکین آیا، روٹی اٹھائی انہوں دے دیتی، پانی میں روزہ افطار کر لیا۔ تیسری شام آ گئی، روٹی پکا کے رکھی، دروازہ کھڑ گیا، ہم بالباب، کون ہے؟ جناب مسکین آیا، روٹی اٹھا کے انہوں دے دیتی۔ 3 دن پانی میں روزہ افطار کرتے رہے، 3 دن پانی میں روزہ افطار کرتے رہے، اور کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی مفتی، کوئی ملا یہ نہیں کہہ سکتا کہ 3 دن سجدہ کرے تو منگن والا کون سی؟ سارے آخر کے اتفاق وہ اللہ کا فرشتہ سی جڑا 3 دن سجدے رہنے ایک جناب والا آزمائش واسطے اتاریا، تو رب کائنات کی قسم اٹھا کے آنا پوری کائنات کے 2 بطول، ایک مریم بطول، ایک زہرا بطول، مریم بطول ہوئے جنہیں واسطے جنت بچوں کھانے آئے، ایک زہرا بطول ہوئے جنہیں ہر جدے پکے کھائے، جنت ہے قیامت ہے۔ یہ ایسا گرانا ہے، کوئی بھی سوالی آ جائے تو خالی نہیں جاتا۔ حاتم تائی کا نام تو سر سنے نا، دے محل دے 7 دروازے سے تے جدوں بھی کوئی سائل ہوندہ سی نا، ایک دروازے تھانی آ کے منگدا سی، انہوں خیرات دیتی جاتی سی، پھر وہ دوسرے دروازے تھانی اگر وہی بندہ آ جاتا ہے انہوں منع نہیں کیتا جاتا، انہوں پھر دوبارہ خیرات دیتی جاتی۔ وہی بندہ اگر تیسرے تھانی آ گیا، انہوں نے پتہ ہے یہ بندہ تیسرے دروازے چاہ گیا، پھر بھی انہوں خیرات دیتی جاتی، حتیٰ کہ 7 دروازے تھانی اگر ہو ایک ہی بندہ خیرات لین واسطے ہو گئے انہوں خیرات دیتی جاتی سی۔ اتھے ایک نبی کا نواسا بھی سی جدے سامنے گل ہو گئی کہ میرے دادے دے دربار دے 7 دروازے سن، جیڑا بندہ ایک دروازے تھانی ہوتا سی انہوں پھر خیرات ملتی سی، وہی بندہ دوجے تھانی، وہی بندہ تیجے تھانی، حتیٰ کہ 7 دروازے تھانی ہوتا سی تے خیرات دے کے کلیا جاتا سی، انہوں اوڑیا نہیں سی جاتا۔ کہ نبی کا دوترا کہنے لگا تیرے دادے دے 7 دروازے سن دربار دے، جیڑا ایک تھانی آیا رجیا نہیں، پھر دوسرے تھانی آ گیا خیرات ملی رجیا نہیں، پھر تیجے تھانی آ گیا رجیا پھر نہیں، پھر چوتھے تھانی آ گیا رجیا پھر نہیں، پھر 5ویں تھانی آ گیا رجیا پھر نہیں، پھر 6ویں تھانی آ گیا رجیا پھر نہیں، پھر 7ویں تھانی آ گیا رجیا پھر نہیں۔ میرے نانے کے دربار کا ایک ہی دروازہ ہے، رب کعبہ دی قسم جڑا ایک باری آ گیا اتنا عطا فرمایا دوبارہ مانگن دی لوڑ ہی نہیں ہوئی۔ جڑا ایک باری آ گیا اتنا عطا فرما چھوڑے، منگتا تو ہے منگتا، کوئی شام سے دکھا دو جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں مانگتے کا بلا ہو۔ وہ پڑھیا نہیں جا رہے، چلو سانو قبول ہے، نہیں پڑھیا جا رہا، گلا خراب کرنا نہیں، ٹرائی نہیں ہونی۔ اچھا کہا بھی یہ جس تواڈے کول رات میں سننا پڑھو گے سانو قبول ہے، نہیں پھر پڑھیا، پڑھ دیو تھوڑا جہا۔ اللہ اکبر نہیں، نعرہ تکبیر،
नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। मंगता तो है मंगता कोई शामों से दिखा दो, मंगता तो है मंगता कोई शामों से दिखा दो, जिसे मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों में प्यार कुछ ऐसा, खुद भी कहते और खुद कहें मंगते का भला हो, खुद भी कहें खुद कहें मंगते का भला हो। सुभान अल्लाह। असल च मेरी मजबूरी है वे कि मैं ना मस्जिद च बह के झूठ नहीं मारना चाहिए। मैं मैंबर से बैठा, मैनू 3 दिन हो गए ने मैं सौ के नहीं वेख्या। जगराता है तो गला इस वास्ते खराब होया, वरना पिछले जुमे तुहानू पता ही तो बंदे नाल हो जाता है। ये गले की हालात वेख के ये ना आख्या करो कि रह गया, आखिर इंसान जिन्हें 3 तकरीर करनिया ना गले में फर्क पै जाता होता है, कोई ऐसी गल नहीं। हज़रात हम तवज्जो पार्टी अगर मेरे वाले है उची आंखों सुभान अल्लाह ने फरमाया नजुम अमान अहले रस्मा व अहले बैती अमान अहले अर्द। आसमान वाले वास्ते सितारे अमान है, इनके ज़मीन वाले वास्ते अहले बैत अमान है। इन्ना मिस्रा अहले बैती फीको मिस्रा सफीनत नूह मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा अलग। फरमाया मेरे अहले बैत तुहाडे कोल कश्ती नूह दी मानंद जेड़ा जेड़ा विच बैठ जाएगा वो पार हो जाएगा, जेड़ा पीछे हट जाएगा वो हलाक हो जाएगा। दूसरे काम को फरमाया असहाबी का नजूम फबे के तदई तो तमाम सहाबा सितारे अगर किसी की इत्तबा करोगे तो हदायत पा जाओगे। अहले बैत कश्ती है, सहाबा सितारे हैं। रब्बे काबा की कसम उठाता हूं, जो कश्ती को छोड़े मंजिल उसे भी नहीं मिलती, जो सितारों को छोड़े मंजिल उसे भी नहीं मिलती। मंजिल पर वही पहुंचेगा जो कश्ती में बैठेगा, सितारों को देखेगा। वो जो है कुल्ले शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बु अस्हाबे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहले बैतिही। हर शय की कोई ना कोई बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद मेरे अहले बैत का प्यार है, मेरे सहाबा का प्यार है। व अस्हाबुल सिरात हुब्बु अहले बैतिही व अस्हाबी। फरमाया जिला जिला चाहता है कौन सरात को असासा गुना जाना कोई हो अब मैं मेरा मेरी याद का प्यार है, मेरे असहाब का प्यार है। आल का भी प्यार रखे, असहाब का भी प्यार रखे। गो असी आले बैत अतार का जिक्र करने, बड़ी शान अजमत बयान करने है भी, लेकिन ये बात ज़हन में रखें अबू बकर भी आले बैत में, अबू बकर भी आले बैत में। आख्यो हाँ अपने सहुरे नूं जाके सहुरे अपने नूं तो तेरा मेरे नाल की तल्लक है कह सकते हो? ओए जिथे तुहाडी शादी होवे अपने सहुरे नूं या सस नूं कह सकते हो तेरा तो तल्लक ही नहीं मेरे नाल हैं? तो फिर साडे कोल ही तुसां आउणा बुढ़ी नहीं तोड़ दे, क्यों नहीं तोड़ दे? तो तुसीं जदों आंदे हो तल्लक ही कोई नहीं, तो तुहानूं इन्ना पता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हां दियां धीआं जे मुस्तफा दे घर। मैं बड़े बड़े जुमले बोले ने और मैं एक तीजी हस्ती का भी जिक्र लगा जे करन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बेटी हज़रत आयशा हुज़ूर दे निकाह च, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बेटी हज़रत हफ्सा, हज़रत
حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے گھر تے حضرت ابو سفیان دی بیٹی ام حبیبہ جے نبی دے گھر، ابو بکر بھی سورا، عمر پاک بھی سسر تے حضرت ابو سفیان بھی سسر۔ ہن فتویٰ لان تو پہلا سوچ لیا کرو نبی دا انہاں نال رشتہ کی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ رشتے پھر پہلا ویکھ لیا کرو۔ دوسرے نمبر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت عثمان غنی، یہ دو ہستیاں ایک دے گھر نبی دیاں یکے بعد دیگرے دو تھیاں نے تے دوجے دے گھر ایک کے۔ حضرت عثمان دے گھر حضرت رقیہ تے ام کلثوم، ٹھیک ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ توجہ ہے؟ تے حضرت زینب پاک نبی پاک دی سب تو بڑی تھی ہے جیڑی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر ہے۔ توجہ ہوگی؟ چار تیاں نے ہیں، تین داماد نے، ایک دے گھر یکے بعد دیگرے دو تے دوواں دے گھر ایک ایک۔ ہن مینوں دسو جنہاں نوں دھیاں دے دئیے رشتے داریاں مکا چھڑی تے پھر وہ بھی اہل بیت ہے۔ ہاں ایک گل ضرور ہے، یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، آج کے سادات کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو آل رسول اور اہل بیت کہتے ہیں۔ اگر تے چنگا کام کرے گا تے پھر تے وہ واقعی اس گارے شامل، ٹھیک ہے۔ مثلاً یہ میں ایک مثال دے دینا، ایک بندہ ہے وہ 5 پتر نے، انہاں وچوں ایک پتر ہٹ دھرم ہو جائے، ماں باپ دا بھی گستاخ ہو جائے، بھیناں بھراواں نوں بھی کھ نہ سمجھے، ابا آندا دفع آ جا تیری ایسی دی تیسی، نہ تو ساڈا ادب کرے نہ تو اپنے بھراواں نوں پوچھے، انہوں گھروں کڈ دیندا ہے۔ ہن یہ ذہن وچ رکھیا جے وہ بیت وچ تے ہے کیونکہ پتر ہے نا، پتر ہے، بیت وچ ہے، گھر وچ ہے، لیکن اہلیت وچوں نکل گیا، اس اہل نہیں ہو کہ اس گھر وچ ہوندا، کیونکہ وہ کام نہیں گھر والیاں والا۔ تو جیڑا نافرمان ہے یا پٹڑی تو لے گیا یا کوئی بد عقیدہ بن گیا، اگر وہ اپنے نام نال سید لکھدا ہے تو وہ یہ سمجھ لے بھائی میں خون رسول ہون دے ناتے بیت وچ تے ہیں ماں پر اہلیت وچوں نکل چکے ہیں۔ جو صحابہ کا گستاخ ہو یا جو اہل بیت کا گستاخ ہو اور اپنے آپ کو کہے کہ میں سید ہوں تو ہم اسے اہلیت میں نہیں مانتے، جتنا مرضی دعویٰ وہ کرے، وہ اہلیت سے نکل جائے گا، اب اس کا ادب ہمارے لیے لازم نہیں۔ پر جیڑا مرضی تواڈے سامنے آن کے آکھے جی اسی سید ہاں تے کام وہ کرے جڑے آہو تو تسی آکھو بھی اجے بھی تواڈے ہاتھ چومنے ہیں، قطعاً طور تے بھی نہیں۔ ادب ہمیشہ ادا کرنا ہے جڑا سنت و شریعت کی عین پابندی کر پالا ہے اور حضور تے حضور دی آل بیت دے نقش قدم تے پورا چلن والا ہے، عقیدے تے لحاظ نال بھی پکا ہوگا۔ عراق وچوں ایک بندہ آ گیا، انہوں نے پالش پولش کر کے انہوں بھیجیا کہ تم جا کے نا پاکستان وچ جننے بھی سنی مسلم نے انہوں تم اپنے والے پاسے دے ہونا ہے۔ داتا صاحب آ گیا، لوکاں نال گلاں کیتیاں، عقیدہ ویکھیا، جوم جرام ویکھیا، لوکاں دے نفل نوافل ویکھے، لوکاں دیاں تربیتاں، انہیں آکھے اتھے تے دال نہیں گلنی۔ اتھوں نکلیا پیر مکی چلا گیا، پیر مکی جا کے انہیں ویکھیا نظام ہی ہو رہے، پر پہلا بندے اتھے ہوندے نے تے پھر داتا جاندے
تے ایتھے بھی میری دال نہیں گلنی۔ وہ چلدا چلدا میاں میر صاحب آ گیا، اتھے بابا جی میاں میر رحمت اللہ علیہ بیٹھے تے مدرسے دے طالب علم ایک دوسرے دیاں جواں پہ کڈن۔ ادوں حالات ہی انج دے ہوندے سن، ایک اگے بیٹھا دوجا پیچھے جواں کڈ رہے ہیں۔ انہیں ویکھیا پہ اتھے دال گل جانی ہے، یہ خانقاہ ایڈی وڈی نہیں، یہ چھوٹی ہے۔ اتھے ایک بابا جی بیٹھے سن جنہاں دا نام سی میاں میر رحمت اللہ علیہ۔ بابا جی دے کول جا کے بہ گیا، کہندا سرکار میں عراق وچوں آیا۔ اچھا بھائی بیٹھو۔ وہ دی آؤ پگت کی تھی، کیویں آئے؟ انہوں نے کہا جی بس میں پاکاں دیاں گلاں کرنیاں، میں تواڈے نال اہل بیت دے حوالے نال گزارشات کرنی۔ آپ نے فرمایا بھئی کیوں نہیں؟ بالکل کرنیاں چاہیے نے۔ ہاں بھئی بول کی کہنا چاہنا ہے؟ انہوں نے کہا جناب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک دا جتھے جسد مبارک دفن ہے، اس جگہ تو لے کے 70 میل تک جیڑا بندہ بھی دفن ہوئے گا پاہمیں وہ گناہگار ہی کیوں نہیں ہو جنت وچ جائے گا۔ نہیں آکی تو سبحان اللہ۔ 70 میل تک جیڑا بندہ اس حدود وچ داخل ہو گیا دفن ہو گیا وہ جنتی۔ آپ نے فرمایا واہ واہ کیا شان بیان کی گئی، آیا واہ 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 کیا مقام، بلے 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 بلے۔ جیب جو نظر کٹ کے پیش کی تھی، کمال جملہ بولے، کمال جملہ بولے۔ کیا جناب بڑا خوش ہو رہا اللہ اتھے دال گال جڑی سن ایک باری پھر سناؤ۔ انہوں نے کہا جناب میں آکھیا جتھے حضرت امام پاک دفن ہے وہ دے آلے دوالے سجے کھبے شرق و غرب جنت شمال جیڑا گناہگار بھی دفن ہوئے گا وہ جنت وچ جائے گا۔ فرمایا آہا کیا بات، بلے بلے بڑی گل دا سواد آیا۔ بھئی پاک جو ہوئے واقعی بڑی گل بڑا مقام ہے۔ بھئی ایک باری پھر دسے نا۔ انہیں آکھیا جناب حضرت امام علی مقام دا جسد پاک جتھے دفن ہے اتھے وہ دے آڑے دوالے سجے کھبے شرق غرب جنوب و شمال جیڑا گناہگار دفن ہوئے گا وہ جنت وچ جائے گا پاویں گناہگار ہی کیوں نہیں وہ جنت وچ جائے گا۔ میاں میر رحمت اللہ علیہ مسکرا کے فرمان لگے حسین ابن علی دا ذکر کیتا ہی ابدا جناب بالکل حسین ابن علی دا ذکر کیتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر مینوں ایک گل دس جے حسین دے روزے والی جگہ دا اے مقام ہے سجے کھبے شرق و غرب جنوب و شمال جیڑا گناہگار دفن ہو جائے وہ جنتی ہے، علی دے روزے دا کی مقام ہوئے گا؟ نہیں اجے گل تک نہیں تو پہنچے۔ انہیں آکھا اچھا جے پتر دے روزے دا یہ مقام ہے وہ دے ابے دے روزے دا کی مقام ہوئے گا تے پھر جے علی دے روزے دا یہ مقام ہے تے مصطفیٰ دے گنبد خضرا دا کی مقام ہوئے گا۔ جتھے اتھے سچے کھبے ادھر ادھر جڑے دفن ہیں وہ تے ہو گئے جنتی تے جڑے نبی دے نال پے نے وہ تے پہلے ہی جنتی سن ہن نسبت مل گئی ہن مقام کی ہو گئے۔ نام ابو بکر و عمر کا سن کر تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا نبی پاک دے روزہ پاک دی شان دا تینوں نہیں پتا؟ نبی دے روزے دی جگہ ایک گل ذہن وچ رکھیا جے جگہ دی پاکی تے تقدس شخصیت دی وجہ تو ہے۔ نہیں سمجھ آئی تھا میری گل؟ امام صاحب دا مسلح مسجد اتنے اگے ہے نا محراب تے ہن کوئی راٹھ ہے بادشاہ ہے کوئی بھی ہے وزیر ہے کوئی ہے انہیں ایتھے امام دے پیچھے کھلونا ہے ایس جگہ دی ہن فضیلت ہے اس امام دی وجہ تو بھئی ایتھے امام کھڑا ہو گیا تے ہن اساں پیچھے کھلونا ہے۔ یہ ہوئی مسلح چوک کے اتنے باہر لے جاؤ
اوتھے کھلا رہے ہو اس مسلے تے امام دی ہن بندے ایتھے کھلون گے آ کے کہ اوتھے کھلون گے تسی کدی کھلوتے ہو پیچھے تے تاں آئے تسی تے میرے لنج ویندے ہو پے پر جی میں مسئلہ ہی انج دا کردا پیا پہ پتہ نہیں کتھے چلے جانا سی وہ مسجد دا امام اگر اتھے محراب دے وچ کھلوتا ہے تے اساں او دے پیچھے اتھے کھلونا ہے اگر مصلی چک کے اتھے لے جائیے اساں مصلی تے امام کھلوتا ہے او دے پیچھے اتھے کھلونا ہے اگر اسی کمیٹی لے جائیے اتھے مصلی بچھا رہیے تے اتھے امام اگے کھڑا ہو گئے تے اساں او دے پیچھے کھلو جانا پتہ لگ گیا اہمیت جگہ دی نہیں اہمیت شخصیت دی ہے جتھے حضور دفن ہے حضور دی وجہ تو جگہ دیا گیا حضور دی وجہ تو اس جگہ دی اہمیت اس واسطے جنی دیر تک حضور مکے رہے نے اس جگہ دی اہمیت مکے دی اہمیت حضور دی وجہ تو بڑھ گئی تے جدو مدینے چلے گئے پھر مدینے دی نسبت اس حضور دی نسبت کی وجہ تو مدینے دی فوقیت بڑھ گئی تو شخصیت مراتب چینج شخصیت تے میں آکھیا جے حسین ایڈی اعلیٰ شخصیت ہے کہ جدے دربار دے تاکے تاکے اگے سجے کبے جڑا دفن ہوئے وہ جنتی ہے کہ جڑے ہیں نہیں جنتی تے ہیں نہیں اعلیٰ وہ پہنے مصطفیٰ دے کوڑ ان میں نو مقام لکھ کے دس انہوں نے کتنے نمبر دے رہے تو میرے خیال سے یہ جملے سن کے اس کو اپنے اندر سے اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے یہ جملے سن کے اختلافات ختم کر دینے چاہیے میں ایک جملہ دینے لگا قرآن دی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ محمد اللہ کے رسول نے تے جڑے انہاں دے ساتھی نے اچھا پہلا ویکھو محمد کون ہے سید محمود علوسی تفسیر کبیر امام راضی کہندے نے محمد حمد وچوں نکلے یہ معنی ان تکون الصفات المحمودہ محمد انہوں کہندے نے جدے نال کوئی برا کام منسوب نہ ہوئے جملہ میں دین لگا محمد انہوں کہندے نے جدے نال کوئی برا کام منسوب نہ ہوئے کہ یار جے او دے نال کوئی برا کام منسوب نہیں ہو سکتا کہ برا بندہ کمیں منسوب ہو سکتا ہے جنہیں آقا دا کردار بے مثال ہے انجھے آقا دا ہر یار بے مثال ہے ان دعوت فکر دین لگا یاد کلمے بچوں محمد باہر کٹ کہ پھر سیاسانوں برا کہہ کہ جے سیاسات جے محمد دا نام کلمے بچ آج بھی پڑھنا ہے کل بھی پڑھے گا قیامت تک گردن چکا کے صحابہ دی تعظیم کریا کر کیونکہ محمد وہ ہے جس کے ساتھ کوئی برا بندہ اٹیچ نہیں ہو سکتا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ نسبت کی وجہ سے شخصیت کی وجہ سے مرتبے بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سنو سب سمجھنی توفیق اللہ فرمائے باخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین